مہر یہ جو بھی گفتگو آپ نے سنی ہے, ناؤ دس از ویئر آئی ایکچولی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ شہباز گل صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ جی آپ لوگوں کے گھروں کے اندر گھس رہے ہیں اور آپ ایک خاتون کی پرائیویٹ لائف کو جو ہے یا ان کو ایک بڑا پرسنل قسم کا آپ اٹیک کر رہے ہیں. یہ کیا یہ پرسنل باؤنڈری کے اندر آتا ہے؟ اگر تو ظاہری بات ہے, سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں, لیکن اگر یہ ہے, فار ایگزامپل اگر ہے, تو کیا یہ ایکچولی اس ڈومین میں جا رہا ہے یا یہ ایکچولی ایک نئی انفارمیشن ہے جو لوگوں کو پتا ہونا ضروری ہے کہ اچھا لوگوں کے اوپر اگر غداری کے فتوے لگ رہے تھے تو یہ انسٹرکشنز کہاں سے رہی تھیں؟ تھینک یو منصور. دیکھیں, نمبر ون, میں تو بشرا بی بی سے کبھی ملی نہیں, تو مجھے تو ان کی آواز کا معلوم نہیں. تو ایک تو اوتھینٹسٹی ہوتی ہے کہ جس کا تعین ادارے کرتے ہیں, فورینزکس ہوتی ہیں, کتنی سنجیدگی سے اس کو لینا چاہ رہی ہے مسلم لیگ نون, وہ کیا کرتی ہے اب اسٹیپ کے ساتھ, وہ اسی میں پتہ لگ جائے گا. لیکن جن لوگوں سے ہماری روز بیٹھک ہوتی ہے, ملاقات ہوتی ہے, کسی حد تک تو ہم بھی اسرٹن کر سکتے ہیں کہ یہ ان کی آواز ہے کہ نہیں ہے. گو کہ آج کل ٹیکنالوجی اتنی آگے نکل گئی ہے کہ بہت کچھ جو ہے اب وہ توڑ مڑوڑ کے بھی کانٹینٹ بھی, کانٹیکسٹ بھی اور آوازیں بھی جو ہے مینیپولیٹ ہو سکتی ہیں. تو یہ تو سرے سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں, آئی ہیو نو آئیڈیا. میں بشرا بی بی سے کبھی ملی نہیں, مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کے بولنے کا انداز کیا ہے, ان کی آواز کیسی ہے, وہ کس طرح اپنے آپ کو آرٹیکولیٹ کرتی ہیں. سو آئی کی ناٹ سے. دیکھیں, یہ سوال تب مریم نواز شریف صاحبہ کی جب آڈیو ٹیپ نکلی تھی, یہ سوال کسی بھی ٹاک شو میں نہیں پوچھا گیا, کہیں نہیں پوچھا گیا, بیکاز مریم صاحبہ پریس کانفرنس سے کرتی ہیں, ہم ان سے ذاتی طور پہ بھی ملاقات کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ان کا سٹائل کیا ہے, ان کی آواز کیسی ہے, وہ بولتی کیسے ہیں. تو کہیں نہ کہیں سمجھ آ بھی رہی تھی, گو کہ اس کو بھی کہیں کبھی کوئی فورینزک کے لیے نہیں لے کر گیا. تو یہ اوتھینٹسٹی کے اوپر تو فرینکلی اسپیکنگ میں اپنی نجی محفل میں بھی اگر دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھوں, انہوں نے بالکل, زبیر صاحب نے سب سے پہلے مانا کہ بالکل یہ انہی کی آواز ہے. تو میں تو ذاتی طور پہ بھی اگر میں کہیں نجی محفل میں بھی بیٹھوں تو میں تب بھی اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتی, بیکاز آئی ہیو نیور میٹ دا لیڈی ہر سیلف, آئی ہیو نو آئیڈیا. مگر یہ بات جو ابھی جاوید بھائی نے بھی کی, میں اس کو 100% اس کو بیک کرتی ہوں. دیکھیں, دو چیزیں ہیں اس کو ہمیں رکھنا. ایک تو تقدس جو ہے گھر کا, چار دیواری کا, خواتین کا, وہ تو پامال ہو گیا, بڑی دیر سے ہو رہا ہے. مگر جدھر ہم ایک لائن ڈرا کرتے تھے کہ دیکھیں, اف آئی ایم اے ورکنگ وومن, تو میں اپنے آپ کو آئی ایم ٹیکنگ اے ولنگ کانشیس ڈیسیجن کہ میں ایک پبلک ڈومین میں آ رہی ہوں, میرے اوپر بات ہوگی, میرے اوپر ڈسکشنز ہوں گی, I should be ready for that. وہ ایک میرا آپ کہہ لیجئے کہ پیشہ وارانہ ایک ہیزرڈ ہے, ایک وہ ہے, وہ میں ایکسیپٹ کرتی ہوں. مگر جو خواتین یہ نہیں چوز کرتی, آئی تھنک اٹ از انفیئر کہ ان کے ساتھ یہ کیا جائے. جس طرح کہ اگر یہی کام اگر آپ جمائمہ کے ساتھ کریں, ان کی والدہ کے گھر باہر کریں, یہ انفیئر ہے. یہی کام اگر آپ مریم صاحبہ کے اوپر اگر آپ ڈسکشن کریں گے, وہ فیئر ہے, بیکاز شی ہیز چوزن ٹو بی ان دا پبلک ڈومین. مگر ان کی جو دوسری بہن ہے, اسحاق ڈار صاحب کی جو بہو ہیں آسما, ان کے بارے میں آپ کریں گے, وہ انفیئر ہے. وہ کانشیسلی میڈیا سے دور رہتی ہیں, وہ کانشیسلی پالیٹکس سے دور رہتی ہیں. تو دیکھیں, مجھے تو لگتا ہے دس از اے اسٹارم ان ٹی کپ. غلط بات ہے, نہیں ہونا چاہیے. جو نہیں, دیکھیں اگر ریحام خان آج فرسٹ لیڈی ہوتی ہیں آج بھی, تو سمجھ آتی, کیونکہ وہ آگے بڑھ بڑھ کے پریس سے بات کرتی تھیں. شی ہیڈ ہر پولیٹیکل ایمبیشنز, وہ انٹریکشن کرتی تھیں, سمجھ بھی آتا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح اب یہ فرح بی بی کے حوالے سے جو سکینڈلز مبینہ, فی الحال مبینہ کا لفظ ہی کہنا چاہیے بیکاز کسی کورٹ آف لاء نے ابھی تک ان کو سزا تو سنائی نہیں ہے, لیکن جو بھی یہ سکینڈلز آ رہے ہیں, obviously who is فرح بی بی? فرح بی بی is someone related to بشرا بی بی, اور وہ یہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں, خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جی وہ ان کے بہت قریب ہیں. تو اس سے تو پھر کیا اس کو ڈیبیٹ اور ڈسکشن میں نہ لایا جائے کہ جی اگر فرح بی بی کو یہ پرومیننس مل رہی تھی یا اتنے کانٹریکٹس کے اندر یا زمینوں کے سودوں کے اوپر ان کا نام آ رہا تھا, تو کس بنیاد کے اوپر آ رہا تھا؟ ان کے پاس کون سا ایسا ایکسس تھا؟ وہ ایکسس تو پھر بنی گالا ہی بنتا تھا نا. بالکل ڈیبیٹ میں لایا جائے, اور اس حد تک بھی لایا جائے جس حد تک اس کو لیگلی پرسو کرتی ہے حکومت. کیسز بنائیں, آپ حکومت میں ہیں, آپ کے پاس سارے اختیارات ہیں. دیکھیں, اس حد تک ہی آپ اس کو کانٹیکس میں لا سکتے ہیں جس حد تک نواز شریف صاحب جواب دے تھے اپنے بچوں کی جائیداد پینما کے اندر. کیس بنا, ڈسکس ہوئی, بچوں کا بھی ہوا, ان کا بھی ہوا, ان کی پہلی جنریشنز کا بھی ہوا, ان کے والد کا بھی ہوا, سب کچھ ڈسکس ہوا. پھر مگر اینڈ میں آپ نے گھوم پھر کے کہا کہ بھئی وہ میرے بچے ہیں. آج شہباز شریف صاحب کا بھی یہ ہے کہ جو بزنس ہے وہ سلیمان ہینڈل کر رہے ہیں, میرے بچوں کا ہے, میں آنسریبل نہیں ہوں. تو ادھر بھی پھر وہ اپلائی کرتا ہے کہ بھئی جو فرح کے خلاف باتیں ہیں تو وہ آنسریبل خود ہیں. مگر دے آئرنی دیکھیں آپ اس سچویشن کی کہ یہ بیک وقت ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. ایک طرف آپ ایک کیس امپلیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور 100% شاید یہ لیجٹ ہو
केसेस इनको परसू करें ना, मगर 100% लेजिट है भी तो आप इसका ताना बाना बुन रहे हैं इमरान खान साहब से, जबकि आप नैब के अंदर जो तरमीम ला रहे हैं उसके अंदर तो आपने बेनामी निकाल ही दिया है, बेनामी हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आप कहते हैं ये सारी करप्शन बेनामी थी, ये सारी जायदादें इमरान खान के लिए बनाई गई हैं। सो इतना बड़ा कॉल ऑफ फेल में तजाद है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव है और एक है आपके पास तगड़ा मवाद जिसके ऊपर आप लीगली परसू कर सकते हैं। देखिए कवानीन जो होते हैं वो हमारे लेजिस्लेटर्स यानी कि यही सब लोग बनाते हैं ना। एक होती है पॉलिसी करप्शन, ये अगर आप 92 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट जो है, अगर उसको बहुत से लोग पॉलिसी करप्शन देखते हैं, जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे उन्होंने बनाया कि बाहर से जो भी पैसा आएगा नो क्वेश्चंस आस्क्ड, बहुत से लोगों के करीब उन्होंने अपनी जो हुदैबिया पेपर मिल्स के पैसे आ रहे थे उन सबको लेजिट कर दिया, बिकॉज बाहर से आता हुआ पैसा उसके ऊपर सवाल ही नहीं करने आपने, तो वो बहुत से लोगों के करीब पॉलिसी करप्शन थी। आज अगर आप बेनामी को ही निकाल रहे हैं डेफिनेशन से और कह रहे हैं बेनामी के ऊपर कोई सवाल नहीं होगा, ये भी पॉलिसी करप्शन के जुमरे में आता है, तो फिर पॉलिटिकल रेटरिक से अवाम को भी पता होना चाहिए कि क्या सियासी बयानिया है, पॉलिटिकल रेटरिक है और क्या ऑन ग्राउंड इनकी एक्चुअली संजीदगी है केसेस को परसू करने के लिए। मैं ये नहीं कहती किसी चीज पे बात ना करो, बिल्कुल करो, मगर मैं आपको ये जरूर कहती हूं कि आज मुझे खुद दुख होता है कि एक देखिए चार दीवारी है, खवातीन हैं, मैं नहीं जानती इनको, कल को अगर कुलसूम इवन दो कुलसूम नवाज शरीफ साहबा ने एक बड़ा कलीदी और जबरदस्त किरदार अदा किया था जब मुशर्रफ तो शी हैड अ स्ट्रगल, मगर उनके खिलाफ भी बिल्कुल इलेक्शन लड़ा था, मगर टू अ सर्टेन एक्सटेंट शी वाज अ वेरी प्राइवेट पर्सन, वो एहलियां थी नवाज शरीफ साहब की, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके खिलाफ भी कोई नाजेबा बात होती थी तो बुरा लगता था हम लोगों को कि बिकॉज वो कॉन्शियसली दूर रहती थी सियासत से और इन चीजों से। सो मेरा मतलब है कि आज मुझे इस बात में दुख हो रहा है कि भाई हमने कब मेरी तो आपकी जी गरीदा से पूछ लें आप, मेरी जाती तौर पे तो कभी ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड कभी बुशरा बीबी से बात नहीं हुई, सो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दिस।